السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل سے سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے ٹھیک ہوں۔ اچھا جی، آج میں صبح ناشتے کی تیاری کر رہی تھی۔ اچھا، یہ ویڈیو جو ہے نا وہ 2-3 دن پرانی ہے، لیکن میرے سے ایڈٹ نہیں ہو سکی تو یہ والا ولاگ لیٹ ہو گیا۔ چونکہ رمضان کی آمد ہے تو کھانا بناتے وقت میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ سب سے پہلے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ حق حلال کا رزق دے رہا ہے۔ جن لوگوں پہ رزق کی تنگی ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں کرے، لیکن یہ کوئی معاملہ تو نہیں سے پوچھے، کیونکہ اپنی اولاد کو ترستے ہوئے دیکھنا یا کسی چیز کے لیے تڑپتے ہوئے دیکھنا نا، وہ سب سے زیادہ زندگی میں تکلیف دہ کام ہوتا ہے۔ خیر، میں کھانا بنا رہی تھی تو میرے ذہن میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو اپنے گھر سے ہی دے رہا ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑا۔ اور دوسری بات میں نے سوچا کہ رمضان کی آمد ہے، ہر طرف جو ہے وہ ولاگز آ رہے ہیں جی، رمضان سے پہلے یہ تیاری کر لی، وہ تیاری کر لی، یہ بنا کے رکھ لیا، وہ بنا کے رکھ لیا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو دے، سب کے رزق میں برکتیں دے، تو اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے دیا ہے، کو کھائیں پئیں، شکر ادا کریں اللہ پاک کا۔ لیکن جو مجھے نا سمجھ نہیں آتی، کسی نے بھی اس ٹاپک پہ بات نہیں کی، اور کرنی چاہیے، ہر کسی کو کرنی چاہیے۔ یہ صرف ہمارے علماء کرام نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا ہم لوگوں کو سمجھانے کا، اور وہ الگ بات ہے، سمجھتے ہم ان کی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ میں خود بھی کوئی بہت بڑی مومن یا بہت بڑی کوئی نیک بندی نہیں ہوں، اللہ کی کوشش کرتی ہوں۔ تو اچھا، رمضان میں نا ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی رمضان جو ہم نے اس کا ایک کانسیپٹ ہی غلط لیا ہوا، بس یہ ڈھیر ڈشیں ہو رہی ہیں ہماری افطار پہ بغیر سوچے سمجھے کہ یہ ہماری ہیلتھ کے لیے کتنی اچھی ہیں، کتنی پرسنٹ اچھی نہیں ہیں۔ سب سے پہلے تو جی رمضان جو نام ہے نا وہ روزے کا ہے، اس کی خاص فضیلت ہے، یعنی کہ جو عبادتوں کا مہینہ ہے، ذکر اذکار کا مہینہ ہے۔ کسی اب بہت علماء کرام کے گھر چلے جائیں نا جن میں واقعی عمل ہے، میں نے خود اپنے استاد کو دیکھا ہے، استاذہ کو دیکھا ہے، میری فیمیل ٹیچر ہیں، میل ٹیچر ہیں جن سے میں نے قرآن پاک سیکھا پڑھا، میں نے دیکھا ان کے گھر میں سوائے ایک سادہ روٹی اور سادہ پانی کے کبھی کوئی چیز نہیں ہوتی، اور ماشاءاللہ اتنا ذکر اذکار ہوتا ہے۔ ان کے گھر میں نا ریس لگی ہوتی ہے بچوں کے ساتھ بھی، کہ تم نے اتنے تم نے آج 1000 جو ہے وہ درود ابراہیم پڑھنا، تم نے آج یہ کرنا، تم نے یہ چیز ہوتی ہے جو ہم اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ کنورٹ کرنی چاہیے جنریشن وائز، کیونکہ ہماری جو پرانی اور اولڈ جنریشن ہے جن لوگوں میں یہ چیزیں تھیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ obvious ہے، موت برحق ہے، ہر ایک کو آنی ہے، لیکن ہم لوگ پتہ نہیں کیوں یہ چیزیں سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم بس یہ بچوں کو شاید یہ کنورٹ کر رہے ہیں چیزیں کہ جی افطار پہ طرح طرح کے انواع و قسم کے ڈشز ہونی چاہیے، سموسے، پکوڑے، رولز، اور 2-4 قسم کے ڈرنکس ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں نے بار بار وہی کہہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو آپ لوگ بنائیں، پلیز میری ویڈیو سے کوئی نیگیٹیوٹی نہ لے کہ جی یہ ہمیں روک رہی ہیں یا یہ کر رہی ہیں، خود پتہ نہیں اپنا ٹیبل بھرا ہوتا ہوگا۔ میرا خود بھی ٹیبل نہیں بھرا ہوتا، میری امی کی طرف بھی زیادہ سے زیادہ کچھ بنتا تھا، سادہ کھانا پینا، اور ایک ڈش پکوڑوں کی، بس وہ میرے بھائی کو بہت پسند تھے اس لیے، ادروائز ایسا کوئی نہیں کہ بہت جو ہے وہ، یہ نہیں کہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اللہ نے دیا ہوا ہے کھانے پینے کے لیے، لیکن کچھ چیزوں سے آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات جو سب سے بڑی بات ہے کہ روزوں میں نا بہت ساری چیزوں سے ہم لوگ اوائڈ نہیں کرتے، ہم لوگ یہ کہتے ہیں روزہ تو رکھا ہوا تھا اب ہم کھائیں پیئیں بھی نہ، تو اس لیے جو ہے نا وہ ہم لوگ سوچے سمجھے بغیر بس کھائی جاتے ہیں۔ سب سے جو مین اور امپورٹنٹ بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے روزہ رکھا ہوتا ہے، صبح کی سحری کی ہوتی ہے، بھوکے پیاسے سارا دن رہنا ہے، پانی کا ایک قطرہ نہیں پینا، کچھ نہیں کھانا، کچھ نہیں پینا، تو اس میں آپ ایک دم سے کیا کرتے ہیں جی، انواع و اقسام کی ڈشز بنی ہوتی ہیں چکنائی والی، اور ٹھنڈا پانی اور کولڈ ڈرنکس پی لیتے ہیں بغیر یہ سوچے سمجھے کہ وہ آپ کے اندر جا کر کیا رہی ہیں وہ چیزیں، مطلب وہ جو روزے کی فضیلت ہوتی ہے نا، وہ روزے سے آپ کی باڈی کو کوئی ویکنیس نہیں ہو رہی ہوتی، الٹا طاقت ملتی ہے۔ تو یہ جو ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے نا کہ جی بہت سارے ہی ہم نے سارا دن روزہ رکھا ہے، کچھ کھایا پیا نہیں، صبح سحری میں 1 روٹی کھائی تھی، آدھی روٹی کھائی تھی، بہت ویکنیس ہو رہی ہے، تو ہم ڈھیر ساری چیزیں اویلیبل ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھا ہے، ان کو لگائیں، لیکن اپنی صحت کو پریورٹی پہ رکھیں۔ ہم روزہ کھولتے کے ساتھ چل واٹر پی لیتے ہیں، گرمیوں میں اسپیشلی روزے ہوں، ٹھنڈا یخ پانی، حالانکہ منسٹری آف ہیلتھ جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ فاسٹنگ کے بعد جو بھی انسان ٹھنڈا پانی، جو بھی کسی بھی طرح کا ڈرنک ٹھنڈا لیتا ہے، اس سے کیا ہوگا، آپ کا بلڈ جو لیول ہے وہ ریڈیوس ہو جائے گا، اس سے انڈائجیشن ہوگی، آپ کو بد ہضمی ہوگی، آپ کو جو ہے موٹاپا ہوگا، آپ کو معدے کے بہت سارے پرابلمز ہوں گے، اس کے علاوہ جو ہے آپ کو کانسٹیپیشن ہوگا، قبض کی شکایت ہو سکتی ہے، آپ کو ایسیڈیٹی ہو سکتی ہے، گیس ہو سکتی ہے، تو ان چیزوں سے پلیز پرہیز کیا کریں۔ سارا دن کا آپ کا بھوکا پیاسا معدہ ہوتا ہے، کچھ ہیلدی کھایا کریں، لائک کوئی فروٹس، آپ کوئی بھی سیلڈ بنا سکتے ہیں، فروٹس کھا سکتے ہیں، روٹی چاول طاقت والی چیز کھایا کریں روزہ کھلتے کے ساتھ فوراً، ان چیزوں سے اوائڈ کیا کریں، یہ تلی ہوئی چیزیں، یہ ٹکیاں، پکوڑے، سموسے، جو بھی ہے، اگر آپ نے کھانا ہے تو لمیٹڈ سا جسٹ ایک آدھا، اگر آپ کا بہت دل کر رہا ہے اس کے بعد کھانا کھائیں، اچھے سے جو بھی گھر میں دال چاول ہے اسے کھانا کھائیں۔
پہلے اپنے جو بھی ہے نا وہ اچھی خوراک لے کر کچھ بھی ان چیزوں سے، جیسے میں نے دیکھا اکثر جو افطار پارٹیز وغیرہ ہوتی ہیں یا کچھ بھی افطار دعوت ہوتی ہے اس پہ کولڈ ڈرنکس رکھی ہوئی ہیں، روزہ کھلتے کے ساتھ ہی دودھ سوڈا پیا جا رہا ہے، ایون کہ دودھ سوڈا بھی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، بے شک دودھ اچھا ہے لیکن اس میں آپ ڈال تو سوڈا ہی رہے ہو نا۔ ساری کولڈ ڈرنکس میں جو ہے نا وہ سٹرک ایسڈ یوز ہوتا ہے جو کہ گیس بہت زیادہ کرتا ہے آپ کے اندر، تو آلریڈی آپ کا سارا دن کا بھوکا پیاسا معدہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی فضیلت دی ہوتی ہے روزے کی، اتنی طاقت دی ہوتی ہے، آپ جو ہے نا وہ اس طاقت کو اور اس فضیلت کو ختم نہ کیا کریں، اچھا پہلے کچھ کھایا کریں، اس کے بعد یہ جو ہے نا یہ ساری چیزیں جو بھی آپ کسی کے بھی گھر کے جو بھی بنتا ہے جو کچھ بھی ہے وہ آپ آہستہ آہستہ کھایا کریں۔ یہ نہیں کہ روزہ کھلتے کے ساتھ ہی کولڈ ڈرنک منہ کو لگا لی، اس طرح کی جو ہے وہ ٹھنڈا یخ پانی پی لیا یا سموسے دو چار کھا لیے، کچوری کھا لی، اس طرح کی چیزیں تھوڑا سا اوائڈ کیا کریں، اپنی صحت کا خیال رکھا کریں، کیونکہ آپ اگر چارپائی پہ آ جاتے ہیں یا خدا نخواستہ محتاج ہو جاتے ہیں، کوئی نہیں آپ کو سنبھالے گا، ہر انسان اپنے کیے کا ذمہ دار خود ہے، ٹھیک ہے؟ ماں باپ ہوں، بہن بھائی ہوں، آپ کو ایک دن 2 دن 1 ماہ 2 ماہ رکھیں گے، لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی مستقل اس طرح کی کوئی بیماری آ جاتی ہے، وہ معذوری آپ کے لیے ہے، کسی دوسرے کے لیے نہیں ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بے شک شکر ادا کرنا چاہیے۔ بے شک جو بھی ہے آپ لوگ چاہے مہینہ پہلے اپنا فریزر جو ہے وہ بھر دیں چیزوں سے کہ جی رمضان میں یہ کرنا ہے، وہ آپ لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن کھایا کریں پلیز کچھ ہیلدی، اس کے بعد جو بھی آپ کا من آئے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد بھی نہیں، آپ ہر انسان کے لیے نا اس کی صحت جو ہے پریورٹی ہونی چاہیے، لیکن ہم لوگ یہاں پہ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ڈائٹ کر رہے ہوتے ہیں، جم بھی جا رہے ہوتے ہیں، لیکن کھانا پینا وہی ہے، پتہ نہیں ہیلتھ جو ہے وہ ہماری پریورٹی ہے کیوں نہیں ہے؟ بھئی ہم اگر اپنے آپ کو صحیح رکھیں گے تو جئیں گے نا، جو 2 4 دن موت تو برحق ہے بے شک، 2 4 دن زندگی کے جینے نا وہ خوبصورتی سے جئیں، کم از کم وہ بیماریوں میں اور ڈاکٹروں کے پاس اور پرسکرپشن لے کر مختلف میڈیکل سٹوروں پہ چکر لگاتے ہی نا وہ زندگیاں کٹ جائیں ہمارے ڈاکٹرز کے اپوائنٹمنٹ لیتے ہوئے، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ہمیں خوبصورتی سے جینا چاہیے اس چیز کو، اور روزے میں جو ہے وہ اہتمام کریں، جو ہے وہ تراویح تو چلے پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، کوشش کیا کریں زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار کا، جیسے پہلے عشرے کی دعا ہے، دوسرے عشرے کی ہے، تیسرے عشرے کی، جتنا زیادہ ہو سکے اس کی تسبیحات کی جائیں، قرآن پاک جو ہے وہ کوشش کیا کریں، ایک تو بہت ہی کم ہے میری نظر میں، اگر کوئی بھی خواتین کہتی ہیں نا جی میں بہت بزی ہوتی ہوں، میرے پاس بہت کام ہے، نہیں جی، کام وہی ہوتا ہے جو آپ افطاری سے 2 گھنٹے پہلے یا 2.5 گھنٹے پہلے سٹارٹ کرتی ہیں، سارا دن صبح سحری سے لے کے آپ فری ہوتی ہیں، آپ 3 2 قرآن پاک لازماً آپ کو مکمل کرنے چاہیے، اگر وہ بھی نہیں تو کوشش کیا کریں کہ ترجمے کے ساتھ قرآن پاک شروع کر لیں، ایٹ لیسٹ اس میں یہ ہے کہ آپ ایک بھی مکمل کریں گی یا آدھا بھی پڑھیں گی تو بچوں کو پڑھائیں گے یا خود پڑھیں گے، جو بھی ہے، میں نے خود اس بار نیت کی ہوئی ہے، میں نارملی جو ہے وہ رمضان میں قرآن پاک پڑھتی تھی، سمپل، ویسے ہی ہمارے گھر کی روٹین ہوتی تھی، میں میری والدہ، میری ماشاءاللہ دونوں بھابیاں، میری بھتیجی، بھتیجے بچے، مطلب جو پڑھ سکتے ہیں قرآن پاک اور جنہوں نے مکمل کیا ہوا ہے، کوشش ہوتی تھی کہ رمضان میں 2 تو بہت ہی کم ہے ہمارے لیے، 2 کا لفظ تو بہت کم ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے قرآن پاک کو پڑھا جائے بھی، اور ہمارے گھر یہ نہیں ہوتا تھا کہ بہت افطار کا جو ہے دسترخوان سجا ہوا ہے، ٹھیک ہے آپ نے روزہ رکھا، اپنے آپ کو جو ہے وہ ویلیو کریں، اچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو کھائیں بھی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، لیکن کھائیں وہ جو آپ کے لیے اچھا ہے، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، ایک یہی مہینہ ہوتا ہے جس میں نا اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی اپنی طرف موڑ لیتا ہے، باقی عام دنوں میں ہم کتنی بھی کوشش کر لیں، کتنا بھی کچھ کر لیں، لیکن اس طرح سے ہم اپنے دلوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں موڑتے ہیں، پورے سال میں صرف 1 مہینہ آتا ہے، 1 مہینے کے لیے تو مجھے لگتا ہے ہم اپنے آپ کو کوشش کر کے باؤنڈ کر ہی سکتے ہیں، میں نے خود اس بار نیت کی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ سے میری بہت دعا ہے کہ میں ترجمے والا قرآن پاک شروع کروں، لیکن میری یہ کوشش نہیں ہے کہ میں اسے رمضان میں کمپلیٹ کروں، کیونکہ تفسیر سے قرآن پاک پڑھنا جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ سمجھ کے ٹھہر کے جو واقعات، جو آیات، ان کا ترجمہ آپ کے ذہن میں رہے، سٹارٹ تو میں نے کافی دن سے کیا ہوا ہے، لیکن میرا وہی نا ہمارے اندر کے شیطان ہی کم نہیں ہوتا، تو ابھی تک ایک بھی قرآن پاک مکمل نہیں ہوا، آپ لوگ بھی ایسی کوئی خاص نیت کریں کہ ہم لوگوں نے اس رمضان میں یہ چیز کرنی ہے، یہ نہ کریں جی ہم لوگوں نے نگٹس بنا کے فریج میں فریز کر دی ہیں، سموسے بنا کے فریج میں فریز کر دی ہیں، یا ہم لوگوں نے ٹکیاں بنا کے فریز کر دی ہیں، وہ تو آپ لوگوں نے کرنا ہی کرنا، گھرداری تو عام روٹین میں بھی ہوتی ہے، نارمل روٹین میں، یہ اس طرح کی کوئی نیت کرے، بچوں کو بھی پہلے سے ہی 10 دن 15 دن 20 دن، میرا تو خیال ہے 1 ماہ پہلے سے بتانا شروع کر دینا چاہیے، رمضان آ رہا ہے اس کی فضیلت بچوں کو سکھائیں، چھوٹے بچے بے شک 4 5 سال کے بچے بھی نا انہیں دین کی سمجھ دینا شروع ہوں گے تو وہ دین سمجھیں گے، انہیں بتانا شروع کریں یہ پڑھنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ساتھ نماز پڑھیں تو ساتھ کھڑا کریں، اپنے ساتھ پڑھائیں بھی، بڑے بچے جو ہیں وہ مسجد میں جائیں، مسجد میں نہیں جاتے کوئی لے کے جانے والا نہیں، گھر اپنے ساتھ جائیں نماز پہ کھڑا کریں، اور یہاں یورپ میں رہتے ہوئے بچوں کو دین سکھانا وہ ٹوٹل ماں کی ذمہ داری آ جاتی ہے کہ یہاں پہ مرد حضرات کی ڈیوٹی بہت ٹف ہوتی ہے،
اکیلی عورت ہے جو گھر کی ذمہ داری جس کے اوپر ہوتی ہے کہ اس نے اپنے بچے کو کس طرح ٹیکل کرنا. اگر ہم ان لوگوں کو یہ چیزیں نہیں بتائیں گے، کل کو ان کی اسکولنگ ہوگی، کنڈر گارڈن ہوگا، وہ وہاں پہ وہی سیکھیں گے جو وہ دیکھیں گے. بچہ وہی سیکھتا ہے جو وہ دیکھتا ہے، اپنے ارد گرد آبزرو کرتا ہے. پھر ہم کہیں گے جی ہمارے بچے ہاتھ سے نکل گئے ہیں. اس لیے پلیز یہ کولڈ ڈرنکس وغیرہ سے، ٹھنڈے پانی سے اوائڈ کریں جو آپ کی صحت کو نقصان دیتے ہیں. بہت زیادہ چکنائی والی چیزوں سے اوائڈ کریں، اور خاص جو ہے وہ عبادات کا جو ہے نا وہ اپنی ایک جو ڈیلی روٹین ہے نا اس میں جو ہے وہ ایڈ کر لیں کہ جی ہم نے یہ چیزیں اس رمضان میں مکمل کرنی ہے، اور زیادہ توجہ نہیں پہ دینی. اپنی جتنی بھی شاپنگ ہے عید کی وہ رمضان سے 10-15 دن پہلے کر لیا کریں، 5 دن پہلے بے شک کر لیا کریں. رمضان جو ہے نا وہ بازاروں میں چکر لگانے کا نام نہیں ہے. یہ نہیں افطار کی تو چلو جی بازار میں، افطار کی چلو جی بازار میں، یہ کام نہیں ہونا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خاص اور مخصوص مہینہ رکھا ہے جس میں ہم بھر بھر کے ڈھیر دعائیں اللہ سے مانگ سکتے ہیں، اور جو قبولیت کا درجہ بھی رکھتی ہیں اور قبول ہوتی بھی ہیں. اللہ تعالیٰ آلریڈی ہماری شاہ رگ سے بھی نزدیک ہے، لیکن رمضان میں وہ کہتے ہیں نا ساری رحمتیں اور برکتیں وہ جو ہے نا وہ خزانے کھول دیتا، اپنے شیاطین کو باندھ دیتا ہے. یہ سب کو پتہ ہے بھی، تو کیوں نہ ہم ان رحمتوں اور برکتوں سے فائدہ اٹھائیں بھی. ہم کیوں پیچھے رہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت موقع دیا ہے ماشاءاللہ ہمارے لیے، تو اس سے جو ہے نا وہ فائدہ اٹھانا چاہیے ہم لوگوں کو. تو بس میں یہی کہنا چاہتی تھی. سب لوگ اس چیز کا خاص خیال رکھیں. میں بھی کوشش کرتی ہوں، اور آپ لوگ بھی کوشش کریں اس رمضان میں خاص خیال رکھیں اس چیز کا. رمضان جو ہے وہ عبادتوں کا نام ہے، نہ کہ فضول خرچیوں کا یا بازاروں میں گھومنے کا، یا پھر اس طرح کی چکنائی والی چیزیں اور کولڈ ڈرنکس اور یہ سارے اہتمام کر کے افطاری پہ اپنے آپ کو بیمار کرنے کا نام ہے. اپنے آپ کو جو ہے نا وہ آپ کو روزہ طاقت دیتا ہے، اس طاقت کا فائدہ اٹھائیں، اپنی باڈی کو ٹھیک رکھیں اور فٹ رکھیں. کھائیں پئیں لیکن اچھا اور ہیلدی. باقی اگر یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو، ولاگ اچھا لگا ہو، تو دوسروں سے ضرور شیئر کیجیے گا. لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولا کریں. اچھا سوچئے، اچھا کیجئے، زندگی میں خوش رہیے، ہنستے مسکراتے رہیے. اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں کرے. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.